بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ این کے نیوز یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے پروگرام روبرو لے کر کاشف ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے گفتگو کی جائے۔ ہمارا فوکس ویسے ہزارہ ڈویژن رہتا ہے، لیکن یہاں سے باہر بھی ہم نکلتے ہیں، لیکن ہزارہ کے مسائل ہی اتنے ہیں کہ ان پہ ہم جتنے بھی پروگرام کریں وہ ہمیں کم ہی لگتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جی ہمارا جو جنت نظیر علاقہ ہے ہزارہ کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو گلیات کا ذکر آتا ہے، اور گلیات کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارا نتھیا گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی، ان علاقوں کی بات ہم کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا سے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جب ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، وہاں کا جو موسم ہے، اور وہاں پہ جو درخت ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پہ اٹریکشن ہے اور سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ سال ہر سال سے انگریزوں کے دور سے جاری ہے اور اب بھی جاری ہے، لیکن اب کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات بھی زیادہ ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ جو ہوٹلز بن گئے ہیں، جو گیسٹ ہاؤسز بن گئے ہیں، جو لوگوں نے رہائش بنا لی ہے اپنی، اس سے مسائل پیدا ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ مقامی جو آبادی ہے ان کے لیے مسائل بھی ہیں۔ ان مسائل کا حل جب ہم بات کرتے ہیں ان اداروں سے، اور خاص طور پہ میں جی ڈی اے کی بات کروں تو ان سے ہم رابطہ کرتے ہیں، تو جناب وہ آج اور کل کہتے ہیں جی اب آئیں گے، کل آ جائیں گے، اس کے بعد آئیں گے، لیکن ہمارے پروگراموں وہ نہیں آتے، شاید وہ فیس نہیں کر سکتے۔ گلیات کی جب بات ہوتی ہے تو گلیات کے مقامی لوگ جو ہیں، ماشاءاللہ سے بڑا شعور ہے وہاں پہ، اور بہت بڑے باشعور لوگ ہیں۔ گلیات کے مقامی لوگوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، گلیات تحفظ موومنٹ، اور جو گلیات کی خوبصورتی اور گلیات کے درختوں اور گلیات کے ماحول کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا کام ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ کورس میں بھی جاتے ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ بھی ان کے ڈائلاگ جاری رہتے ہیں، اور آج بھی ہم گلیات پہ بات کریں گے، اور گلیات میں خصوصاً ٹھنڈیانی پہ کچھ نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد صابر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، گلیات تحفظ موومنٹ کے چیئرمین ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، سماجی شخصیت ہیں۔ خاص طور پہ گلیات کے جہاں بھی مسائل ہوں، کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مسئلہ ہو تو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہ وہاں پہ جاتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور لوگوں کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ان سے اتنی اچھی ہماری بات ہو جائے کہ جتنے بھی مسائل ہیں نہ صرف ان کی نشاندہی ہو، بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس جو تجاویز ہیں وہ بھی سامنے لے کے آئیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آج آپ ان کے نیوز میں ایک مرتبہ پھر ہمارے پاس آئے، بہت اچھا لگا۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہ جو ابتدائی کرتے ہیں کہ گلیات خوبصورتی، جیسے میں نے کہا، وہاں پہ درخت نہ ہوں تو میرا خیال میں خوبصورتی وہاں پہ نہیں ہے، لیکن یہ گریجولی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 8-10 سالوں سے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، اور وہ ایس او پیز کے بھی خلاف ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ نقشے کون پاس کر رہا ہے، اور یہ چٹانوں کی وہ کہتے ہیں مطلب ایک شہر بن رہا ہے، وہاں پہ درخت کٹ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے اس کی روک تھام ممکن ہے، اور آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ جی ملک صاحب، بہت مہربانی۔ نوازش، خاموش تو ہم نہیں ہیں، اپنی وسعت کے مطابق جو ہماری آواز ہے، ہم جہاں تک پہنچتی ہے ہم آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو، کورٹس میں جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی گلیات کا جو مقصد تھا، جو انگریز نے بنایا تھا ایکو ٹورزم کے لیے، یہ پورا ایریا جو ایکو ٹورزم کے لیے تھا، جی، اب یہ کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، اور کنکریٹ کے جنگل، اس کو کنکریٹ کا جنگل بنانے میں جو مین کردار ہے وہ جی ڈی اے کا ہے، جو اس کا کسٹوڈین ہے، ماسٹر ڈیولپر ہے، وہ خود ہی اس کو کنکریٹ کا جنگل بنا رہا ہے۔ اور اب وہ یہ جی ڈی اے والے ٹھنڈیانی کی طرف آ رہے ہیں، پہلے مکھنیال میں گئے ہیں، کنکریٹ کا جنگل بنایا۔ گلیات کو تو بالکل انہوں نے تباہ کر دیا نا، جیسا آپ جائیں، آپ دیکھیں گلیات میں کہاں بیوٹی، اب ٹورسٹ کہاں آئیں گے، کیا کریں آگے؟ وہ بلڈنگز دیکھنے کے لیے آئیں گے، کراچی انہوں نے جانا ہے بلڈنگ دیکھنے کے لیے، لاہور جانا ہے نا، یہاں تو نیچر کے لیے انہوں نے آنا تھا، نیچر تو رہی نہیں، ختم ہو گئی نیچر۔ تو اس میں یہاں پہ ایک دورہ میں آ رہا ہے گلیات میں، دو قانون ہیں، ایک قانون ہے لوکلز کے لیے، کیبن والے کے لیے، آئس کریم والے کے لیے، ایک قانون ہے بڑی بلڈنگز والوں کے لیے، اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں۔ ملٹی سٹوری بلڈنگ، آپ سرین ہائٹس جا کے دیکھیں، کالا باغ سے نگری بالا روڈ پہ جا کے، جی میری نظر پڑی ہے وہاں پہ، اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ بڑا ہوٹل جو اوپر بن رہا ہے ہلٹن والا، اس کو دیکھیں، اس نے کہ 36 مرلے ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں کورٹ میں، فارسٹ کی زمین ڈالی ہوئی ہے، اور کئی ہوٹل ہیں، ان بڑے بڑے ہوٹلوں نے جنگلات کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ قبضہ تو کیا ہوا ہے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا، نیچر کو ڈسٹرب۔ اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ جی ڈی اے کے بائی لاز کو، جو ان کے ماسٹر اپنے بائی لاز ہیں کنسٹرکشن لا، ان کی خلاف ورزی کر کے ملٹی سٹوری بلڈنگز، مطلب 12-12 14-14 10-10 سٹوری بلڈنگز
آپ کو ایبٹاباد میں اتنی بلڈنگز نہیں ملیں گی ملٹی اسٹوری، نہیں ہے، اتنی نہیں ہے، ہری پور میں آپ کو اتنی نہیں ملیں گی جتنی گلیات میں مل رہی ہیں آپ کو. اب انہوں نے ایک کیا ہوا کہ یہ روڈ سے نیچے 10 اسٹوری بنا لیں، اوپر 2 اسٹوری بنا لیں، ٹیکنیکل فراڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس کی اپروول مل جائے گی. جو اس کو بیسمنٹ شمار کرتے ہیں جی، اس کو بیسمنٹ، اگر بیسمنٹ جی ڈی اے کے وزن تو اسی پہاڑ پہ ہے نا اس کا سینیٹیشن کہاں جائے گی؟ جی ہاں، وہ اس کا انوائرمنٹ پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ساتھ پڑے گا. تو یہ ایک ٹیکنیکل فراڈ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف جی ڈی اے ہے نا. جی ڈی اے کے ڈائریکٹرز آتے ہیں، بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنا وہ جو اپنے لائف سٹائل اور جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. کوئی آج تک ماسٹر پلان جو ہے کیوں نہیں بننے دے رہے؟ کورٹس نے کئی دفعہ ڈائریکشن دی، ان کا ابھی کوئی بائی لاز نئے ان کی بلڈنگز لاز آئے ہیں، ماسٹر پلانس کیوں نہیں بن رہے؟ جب تک ماسٹر پلان نہیں بنے گا اس کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی. ماسٹر پلان اسی لیے بن رہا کہ وہ ان کے پاس جس ڈائریکٹر کو جس کو جہاں پہ آتا ہے وہ اپروول دے دیتا ہے، انہوں نے کنسٹرکشن کرنی ہے. آپ ایک آدھ اسٹے لے لیں گے، سول کورٹ کے اسٹے کو تو یہ مانتے نہیں ہیں. کوئی بندہ ہائی کورٹ میں چلا بھی گیا تو وہ اس کا وہ رک جائے گی، لیکن کتنی رک؟ 137 138 بلڈنگز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، بہت زیادہ ہوں گی جو ٹوٹل بائی لاز کی خلاف ورزی ہے. ٹوٹل کنکریٹ کا جنگل بن جائے گا اور تباہی کے دانے پہ آپ کہہ لیں کہ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو زمین خریدتے ہیں جو لوگ ہوٹلز وغیرہ بناتے ہیں، یہ جی ڈی اے سے لیتے ہیں یا مالکان سے لیتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کی زمین ہے. ایک تو جی ڈی اے سے لیز پہ لیتے ہیں، اس میں بھی کئی فراڈ ہیں، ایک لیز دی. اور دوسرے جو ہے وہ لوکل جو کمیونٹی ہے ان سے لیتے ہیں، جو سائڈ ایریا ہے، جس طرح آپ کہہ لیں بڑا گلی سے کالا باغ سے آپ سجی کوٹ والا روڈ لیں، دوسرا باڑا گلی سے لے لیں گے، سائڈز ایریا وہ پرائیویٹ لینڈ ہے، پرائیویٹ لینڈ ہے. تو آپ 1 کنال خرید لیں روڈ سائڈ پہ، 10 مرلے خرید لیں، نیچے سے شروع کر لیں. آپ نے سرین ہائٹس کی بات کی، اور میں سرین ہائٹس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے کہ جہاں بھی پوری دنیا میں کسی پلازے کا کسی ہوٹل کا نقشہ پاس ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھائی اس کی پارکنگ کتنی ہے، کہ کتنے لوگ وہاں پہ وزٹ کریں گے، کتنے آئیں گے، اور ان کی گاڑیوں کے لیے. اور جو سرین ہائٹس کو میں نے دیکھا ہے تو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پارکنگ تو ہے نہیں، وہ فلیٹس بنا رہے ہیں، غالباً فلیٹس بنا کے وہ کرائے پہ دیں گے. اگر ایک فلیٹ والا ایک ہی گاڑی لیتا ہے تو وہ کھڑی کہاں پہ کریں گے؟ ہنڈریڈز آف فلیٹس ہوں گے اس میں. اتنی بڑی بلڈنگ ہے جسے آپ شروع کریں تو وہ اگر اس کی 50% بھی بندوں کے پاس اگر گاڑیاں ہیں تو وہ روڈ جو ہے 22-28 فٹ جو روڈ ہے وہ تو بند ہو گیا نا. اس کے آگے 4-5 یونین کونسل ہیں جس کا وہ لنک روڈ ہے، وہ تو ختم ہو گیا. اور آپ نے اتنی بڑی بلڈنگ کس لا کے تحت پاس کر دی وداؤٹ پارکنگ؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات ہے کہ اتنی ملٹی اسٹوری ہے ہی نہیں نا جی ڈی اے. خدا نہ خواستہ زلزلہ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کا سوئل ٹیسٹ نہیں، میں کل ان کی فائل بھی دیکھی، اس کا وہ ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے. زمین کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو ٹیسٹ وہ نہیں ہوئی ہے. اس کے سارے بائی لاز آپ کسی بلڈنگز پہ دیکھیں، کوئی اس کو فالو نہیں کیا گیا. اور اس میں یہ سارا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار تو جی ڈی اے نہ اس کو خود پہلے. جی ڈی اے تو ظاہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے. میں تھوڑا سا اوپر چاہتا ہوں، جب گورنمنٹ ہمارے صوبے میں کام کر رہی ہے، پچھلے 13-14 سالوں سے گورنمنٹ ہے، تو یہ اسی عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو وہ ان کا نعرہ ہی تھا کہ صاف چلی شفاف چلی. تو ان کے دور میں یہ مطلب کس طرح ممکن ہوا کہ یہ مطلب جی ڈی اے اتنا آگے بڑھ گیا؟ دیکھیں، جی ڈی اے از دا پارٹ آف گورنمنٹ. جی ہاں، جی ڈی اے از دا پارٹ آف گورنمنٹ. ایک میونسپلٹی کا کردار ہے، وہ دیا ہوا ہے. مختلف جگہ پہ مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، تو وہ ایک پارٹ آف گورنمنٹ ہے نا. وہ گورنمنٹ جو ان سے کام کراتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو گورنمنٹ ان سے کام کراتی ہے، اگر کوئی انڈیویجول کراتا ہے جس حساب سے، ایک وہ پارٹ ہے. ایک وہ ہے جو ڈائریکٹر اتنے بااختیار ہیں، یہ ڈی جی اتنا. آپ اس سے پہلے جو ڈی جی صاحب تھے شاہ رخ انجمن، انہوں نے تو دبئی، اس سے پہلے رضا حبیب کا آپ کے سامنے ہے. تو رضا حبیب صاحب کو تو ہم نے کورٹ کے تھرو نکالا تھا، وہ چلے گئے کینیڈا. آپ لیکن سرکاری نوکری چھوڑ کے وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا کوئی ڈائریکٹر آئے گا چھوڑ دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، باہر چلا جائے گا نا. اتنے پیسے وہ یہاں پہ کما لیتا ہے. تو یہ اب اس میں کیا کہوں، گورنمنٹ کا کتنی انوائرمنٹ ہے، یہ خود پارٹ آف گورنمنٹ ہے نا. گورنمنٹ کس طرح اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے؟ تو پارٹ آف گورنمنٹ ہے. مطلب ان کے کول و فیل میں تضاد ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے وہی کچھ ہیں جو پہلے والے کر رہے تھے. میں دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے دن ایک آپریشن ہو رہا تھا، پچھلے دن آپریشن، ٹھیک ہے. میری تنظیم، ہم آپریشنز کو تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا کام، آپریشن ہونا چاہیے. تجاوز کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایبٹاباد ہو، گلیات ہو، کہیں بھی تجاوز. لیکن کیا وہ آپریشن ان ہوٹلوں سے شروع ہوگا؟ نہیں.
जो हम एप्लीकेशन दे दे के थक गए। वो ठेले वाले को हटा रहे हैं, आइसक्रीम वाले के खिलाफ लोकल लोगों, दो कानून है, काले कानून है। एक लोकल्स के लिए वो बेचारा अगर केबन लगा रहा है, ये कोई फॉरेस्ट के केबन हमने अलॉट करवाए थे, कोई कैंट बोर्ड के केबन है, किसके, वो लोकल है, बस वही सफ़र करेगा। उसका कोई सामान बाहर पड़ेगा तो सफ़र करेगा, उसकी 3-4 कुर्सियाँ बाहर पड़ी हैं तो सफ़र करेगा। बड़े बड़े होटल ने 10-10 स्टोरी बना ली हैं, 8-8 स्टोरी बना ली है, तो सामान पे तजावज़ हो रहा है। आपने बाहर कुर्सियाँ लगा दी। लोकल होने का गुनाह है, आपके लोकल हो के आप कोई नहीं कर सकते। अगर लोकल नहीं है, बाहर से आई हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, कोई कंसोर्शियम बनाएं, 3-4 कंपनियां मिल के बहुत बड़ा ग्रुप बना लें। ग्रुप बना के लोकल बंदों को भी, जो कुछ लोगों को भी हायर कर लें, कुछ रिटायर्ड लोगों को हायर करके वहाँ पे बैठा दें, आप जो मर्ज़ी करें। अब तजावज़ात का हम जो ये हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप इन लोगों से तजावज़ात को ख़त्म करें। जिस तरह 5 स्टार होटल है, सबसे बड़ा होटल है, आप वो इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। एसी साहब थे, शमीम साहब जी, तो उनका तबादला पता नहीं करो को हो गया, कहाँ चला गया। दूसरे STF रीज़न यही था, रीज़न यही होती है। आप रीज़न लिखता तो कोई नहीं यही है, लेकिन बैक डोर पे दूसरे STF साहब थे, बासित साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने पिन पॉइंट किया कि 36 मरले जगह ये जितनी भी है ये फॉरेस्ट की है। हमारी रेट भी लगी है इस पर हाई कोर्ट में, ठीक है। तो वो भी बेचारे का पता नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट का आखिरी कोना है वहाँ पे चले गए। अब जो भी कुछ एक आध अफसर आता है, फॉरेस्ट का आता है, GDA का आता है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तहसील में आता है, कोई थोड़ा बहुत वो काम करता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उससे इबरत का निशान बना दिया जाता है। अब तो तजावज़ात आप करें ऑपरेशन, लेकिन आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू कर रहे? अच्छा, एक चीज़, बिल्डिंग नज़र आई, आपको खोखा नज़र आ रहा है, एक केबल नज़र आ रहा है रोड की साइड पे, आइसक्रीम की मशीन आपको नज़र आ रही है, तो 16 स्टोरी, 17 स्टोरी, 12 स्टोरी बिल्डिंग्स आपको नज़र नहीं आ रही। किस कानून के तहत हो? ज़ाहिर है वो एक दिन में तो बनी नहीं है ना, वो महीनों में बनी है, सालों में बनी है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब मैं कल परसों एक चीज़ देख रहा था सोशल मीडिया पे, TMA के कुछ लोग चले गए वहाँ पे, GDA है, TMA है और कैंटोनमेंट बोर्ड, ये तीनों डिपार्टमेंट एक ही जगह पे इनकी ड्यूटीज़ हैं, या वो ज्यूरिसडिक्शन इन तीनों की है?